بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع صرف دولت کا نہیں، آج کا موضوع انسان کے دل کے سکون کا ہے۔ آج کا موضوع اس سوال کا ہے جو ہر شخص اپنے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور پوچھتا ہے، آخر اللہ رزق کیسے بڑھا دیتا ہے؟ ناظرین کرام، ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جہاں انسان دن رات محنت کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، پریشان ہے، لیکن اس کے باوجود دل کہتا ہے کہ برکت نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ یہاں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ایک بنیادی حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، رزق کی کمی نہیں، نیت کی کمی ہوتی ہے۔ یہ نکتہ بھی بہت غور طلب ہے کہ رزق کی اصل حقیقت کیا ہے۔ ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم رزق کو صرف پیسے، تنخواہ یا کاروبار تک محدود کر دیتے ہیں، حالانکہ رزق تو بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سکون بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، وقت پر کام کا ہو جانا بھی رزق ہے، اولاد کا فرما بردار ہونا بھی رزق۔ تھوڑا غور فرمائیں کہ اگر کسی کے پاس سب کچھ ہو لیکن دل بے چین ہو تو سمجھ لیجئے کہ رزق کی اصل برکت اس سے چھن چکی ہے۔ محترم ناظرین کرام، آئیے سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن سے اللہ رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ ہے شکر، رزق بڑھنے کی پہلی کنجی۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ رزق ان لوگوں کو زیادہ دیتا ہے جو شکر کرنا جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، شکر نعمت کو پہچاننے کا نام ہے، اور جو نعمت کو پہچان لیتا ہے اللہ اس کی نعمت بڑھا دیتا ہے۔ ہمیں اکثر شکایت رہتی ہے کہ ہمارے پاس کم ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو ہے اس پر ہم کتنے شکر گزار ہیں۔ تقویٰ، رزق کا پوشیدہ دروازہ۔ ناظرین محترم، رزق بڑھانے کا سب سے طاقتور ذریعہ تقویٰ ہے۔ قرآن فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے وہاں سے رزق پیدا کرتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رزق کا تعلق عقل سے نہیں، رزق کا تعلق دل کے خوف خدا سے ہے۔ بسا اوقات انسان بہت منصوبہ بندی کرتا ہے لیکن کامیابی نہیں ملتی، اور کبھی بغیر منصوبے کے اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ یہی تقویٰ کا کمال ہے۔ حلال اور حرام کا فرق۔ ناظرین محترم، واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ رزق کے باب میں حلال و حرام کو بنیادی حیثیت دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، حرام کا ایک لقمہ حلال کے 100 لقموں کی برکت ختم کر دیتا ہے۔ حرام رزق وقتی آسائش تو دے سکتا ہے لیکن دائمی سکون نہیں دے سکتا۔ حلال رزق تھوڑا ہو مگر اس میں دل کی راحت ہوتی ہے، نیند کا سکون ہوتا ہے اور دعا میں اثر ہوتا ہے۔ آئے ناظرین، آگے جانتے ہیں کہ سب سے بڑا عمل جو رزق کو بڑھاتا ہے وہ کیا ہے۔ جانتے ہیں واصف علی واصف کی تعلیمات کی روشنی میں۔ صبر، رزق کی آزمائش۔ ناظرین محترم، ہر تنگی رزق کی کمی نہیں ہوتی، کبھی وہ صرف ایک آزمائش ہوتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ بندے کو محروم نہیں کرتا،
اللہ بندے کو تیار کرتا ہے، کبھی اللہ رزق کو روک کر ہمیں اپنے قریب بلاتا ہے، ہمیں جھکانا چاہتا ہے، ہمیں صبر سکھانا چاہتا ہے۔ توکل توکل اصل میں رزق کی روح ہے۔ ناظرین محترم، محنت ضروری ہے، لیکن نتیجہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا اس کے حساب کتاب ختم ہو گئے۔ توکل کا مطلب کام چھوڑ دینا نہیں، بلکہ کام کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ دوسروں کو دینا رزق بڑھانے کا راز ہے۔ ناظرین محترم، یہ ایک عجیب حقیقت ہے کہ جو دیتا ہے وہ بڑھتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو بانٹنا سیکھ لیتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ صدقہ صرف مال کا نہیں، مسکراہٹ کا بھی ہوتا ہے، وقت کا بھی ہوتا ہے، معاف کر دینے کا بھی ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، یاد رکھیے، رزق ہاتھوں سے نہیں بڑھتا، رزق دلوں کے حال سے بڑھتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے تو اللہ بندے کے رزق میں ایسی وسعت ڈال دیتا ہے جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ آخر میں حضرت واصف علی واصف کا یہ جملہ دل میں بٹھا لیجئے، جس کا اللہ ہو جائے اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور اپنے پیاروں کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔